فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگو تم بھٹک رہے ہو اور دنیا میں تلاش کر رہے ہو کہ ہمیں چین مل جائے، ہمیں سکون آ جائے، ہمیں قرار مل جائے، ہمیں جو ہے وہ بلندیاں اور طاقتیں مل جائیں، تم در بدر بھٹک رہے ہو۔ یہ ساری لذتیں تم جو ہے وہ دنیاوی چھوڑ کر، ساری جو ہے اپنی خواہشات دنیاوی کو ترک کر کے فرمایا میرے ذکر سے لو لگا لو، تمہاری روح کو بھی چین مل جائے گی، تمہارے جسم کو بھی چین مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا جو چین ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بندے کے دل کو چین ملتا ہے، ایک لذت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے۔ بندہ سارے دن جو ہے وہ غموں میں ناڈھال ہو، پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہو، اور میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھ جائے، ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر خدا کی یاد میں لگ جائے، اس کے سارے غم پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب مجھے بندہ تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ کیا وہ عالم ہوگا ہم ادھر سے کہیں یا اللہ، ادھر سے صدا آئے اے میرے بندے، ادھر سے ہم کہیں یا میرے مولا، ادھر سے آواز آئے جی میرے بندے، آئے ہائے ہائے، روح کو سکون کیسے ملتا۔ خدا فرماتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر میرا ذکر کرو، میں تمہیں اکیلا تنہائی میں بیٹھ کر یاد کروں گا۔ فرمایا جماعت میں بیٹھ کر، لوگوں کو جمع کر کے جماعت میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو، میں تم سے بہترین جو جماعت فرشتوں کی ہے اس میں بیٹھ کر تمہیں یاد کروں گا۔ اے فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے کہ انسان کو پیدا نہ کرنا، انسان زمین پر آ کر فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، فرشتوں تم کہتے تھے، اب دیکھو زمین کی طرف نگاہیں جھکا کر دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا تم جب جماعت میں میرا ذکر کرو گے، لوگوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرو گے، تو فرمایا کہ میں تم سے بہترین جو جماعت فرشتوں کی ہے اس میں بیٹھ کر تمہارا ذکر کروں گا۔